السلام علیکم، میں امداد ہوں۔ مریم نواز نے اداروں کے سامنے اپنے ارادے کھل کر بتا دیے ہیں، رکھ دیے ہیں، اور اداروں کو اپنی حد بھی بتا دی ہے اور اپنا ہدف بھی۔ مریم نواز کے ہدف ہیں جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار اور جنرل فیض حمید، جو 2-3 روز قبل ہی آئی ایس آئی سے رخصت ہو کر آئی ایس آئی میں اپنی مدت پوری کر کے کور کمانڈر پشاور لگ چکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے بتا دیا ہے کہ یہ 2 ہدف ہیں میرے اور ان کے ساتھی، یعنی جو عدلیہ میں ان کے ساتھی تھے، وہ جو گروہ جن کو کہہ رہی ہیں مریم نواز صاحبہ، ان کو اور ان کے علاوہ ان کا کسی سے جھگڑا نہیں ہے۔ انہوں نے صاف صاف کہا ہے کہ کسی بھی ادارے، چاہے وہ فوج ہو چاہے عدلیہ، ان کے ساتھ ان کی لڑائی نہیں ہے۔ کچھ کردار، کچھ لوگ ہیں جنہوں نے فوج کو اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اور فوج کو بدنام کیا، جنہوں نے اپنے آپ کو بدنام کیا اور عدلیہ کو بدنام کیا۔ ہماری عدلیہ سے یا فوج کے ادارے سے کوئی لڑائی نہیں ہے۔ ایک حد انہوں نے بتا دی ہے کہ جی ہماری ایک حد ہے، ہم اس حد سے آگے نہیں جانا چاہتے۔ وہ حد کیا ہے؟ مریم نواز صاحبہ نے پریس کانفرنس میں وہ حد بھی بتا دی ہے۔ آج انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے، اس سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش ہوئی مریم نواز صاحبہ، اور انہوں نے وہاں پر درخواست دی ہوئی تھی اپنا استثناء کی، کیونکہ ان کے صاحبزادے آئندہ جو پیشیاں ہیں اس میں ان کے صاحبزادے کی شادی ہے، ولیمہ ہے، تو اس کی تیاریوں میں مصروف ہیں، لہٰذا وہ جو عدلیہ اگلی تاریخ اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر ہو رہی تھی، انہوں نے اس تاریخ پر بتایا کہ جی میں نہیں پیش ہو سکتی، تو تاریخ آگے کر دی گئی۔ لیکن خیر، ادھر بھی مریم نواز صاحبہ نے جو میڈیا سے گفتگو نہیں کی تھی، خلاف توقع کرتی ہوتی ہیں عموماً جب وہ جاتی ہیں تو پریس کانفرنس کرتی ہیں، لیکن آج انہوں نے نہیں کی، بلکہ آج انہوں نے مسلم لیگ نون کا جو مرکزی دفتر ہے اسلام آباد میں چک شہزاد میں، طلال چودھری صاحب کا، وہاں پر انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور پریس کانفرنس بھرپور پریس کانفرنس تھی۔ دائیں بائیں پوری مسلم لیگ نون بیٹھی ہوئی تھی، سوائے ان کے چچا جو ہیں صدر ہیں جماعت کے، ظاہر وہ کہیں اور مصروف ہوں گے، لیکن جماعت کے جنرل سیکرٹری احسن اقبال صاحب، پنجاب کے صدر پرویز رشید صاحب، عمران ثناء اللہ، پرویز رشید صاحب، سارے تھے۔ اور مریم نواز صاحبہ نے سارا ثاقب نثار صاحب کے جو مبینہ آڈیو ہے، بیان حلفی جو ہے رانا شمیم صاحب کا، اس کے علاوہ شوکت صدیقی صاحب کا جو ایفیڈیوٹ جو انہوں نے عدالت میں جمع کروایا ہوا ہے، اس کے علاوہ ارشد ملک صاحب کا جو معاملہ، ان کی جو ویڈیو ہے، تو انہوں نے کہا کہ 5 گواہیاں ہمارے پاس نواز شریف صاحب کی بے گناہی اور میری بے گناہی کے لیے آ چکی ہوئی ہیں، لہٰذا ہم عدالت میں جائیں، عدالت اپنے داغ خود دھوئے۔ انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان سے سو موٹو کا مطالبہ کیا ہے کہ وہ از خود نوٹس لیں اور ان سارے معاملات پر سو موٹو لیں، اور جنرل فیض حمید صاحب کو، جن کو وہ اپنی ایک متفرق درخواست میں فریق بھی بنا چکی ہوئی ہیں، شوکت عزیز صدیقی صاحب اور رانا شمیم صاحب، ان کو بلا کر عدالت قرآن پر ان کو جو گواہوں کے کٹہرے میں کھڑا کر وٹنس باکس میں، اور قرآن پر ان سے بیان لیا جائے، یعنی بیان حلفی۔ لیکن ایک تو بیان حلفی ہوتا ہے نا، لیکن دوسرا ظاہر عدالت میں جو بیان ہوتا ہے وہ تو کلام پاک پر ہوتا ہے، ہاتھ رکھ کے کہا جاتا ہے کہ میں جو کچھ کہوں گا سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا۔ تو وہ اس طرح انہوں نے کہا کہ جو ان سے بیان لیا جائے کہ جو چیزیں، جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اب تو یہ ثبوتوں کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں یا آڈیوز اور ویڈیوز کی شکل میں، بیان حلفی کی شکل میں سامنے آ رہے ہیں، لیکن جو کچھ ہوا وہ یعنی واقعات جو ہیں، واقعات بھی یہی بتا رہے تھے کہ یہ کچھ ہوا ہے نواز شریف صاحب کے ساتھ۔ عمران خان کو لانے کے لیے نواز شریف کو کے خلاف ایک پروپیگنڈا کیا گیا، بلکہ وہ ایک پرانا واقعہ بھی انہوں نے یاد کرایا کہ جب عمران خان صاحب گئے تھے سپریم کورٹ آف پاکستان میں پاناما لیکس کی درخواست لے کر اس پر کارروائی کی، تو اس وقت کے رجسٹرار آفس نے ان کو اس درخواست کو فضول درخواست کہہ کے کر دیا تھا، ریجیکٹ کر دیا تھا، واپس بھی کر دیا تھا، جس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پھر پورے ملک میں جلسے کر کے فائنلی لاک ڈاؤن اسلام آباد کی کال دی تھی۔ وہ لاک ڈاؤن تو نہیں کر سکے تھے، وہ اٹھک بیٹھک کرتے رہے، خود ہی ڈنڈ لگاتے رہے۔ اٹھک بیٹھک تو اسکول میں سزا کے طور پہ ہمیں ملا کرتی تھی بچپن میں، اب تو خیر آج کل کے جو جدید اسکول ہیں ان میں نہیں ہوتا، لیکن ہمارے سرکاری اسکولز یا جو کم درجے کے پرائیویٹ اسکول جس میں ہمارے جیسے لوگ پڑھے، وہاں پر تو پھر استاد وہ اپنا مولا بخش بھی استعمال کرتے تھے، ڈنڈا جو جس کو مولا بخش نام رکھا ہوا ہوتا تھا، اور پھر کان بھی پکڑاتے تھے، اٹھک بیٹھک بھی، پھر مرغا بھی بن جاتے تھے۔ تو وہ اٹھک بیٹھک والی بات میں نہیں کر رہا، وہ ڈنڈ وہ عمران خان صاحب نے جو مسلس پاور دکھانے کی کوشش کی تھی، کیونکہ اسلام آباد کی پہاڑی سے تو وہ بنی گالہ کی سے اتر نہیں پا رہے تھے، لہٰذا وہ لاک ڈاؤن کی انہوں نے جو کال دی تھی، اس کال کے بعد پورا پولیس نے گھیر لیا تھا اس کو، بنی گالہ کو۔ تو عمران خان صاحب
کہ پوری کی پوری لیڈرشپ بنی گالہ چلی گئی اور وہاں پہ سارے بند ہو گئے تھے. تو لاک ڈاؤن تو نہیں ہوا تھا, لیکن اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے, جسٹس کھوسہ صاحب, جس کا مریم نواز صاحبہ نے ذکر کیا ہے, انہوں نے پھر عمران خان صاحب کو کہا تھا, اور یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جی آپ درخواست لے کر آئیں, ہم آپ کی درخواست سنتے ہیں. مریم نواز صاحبہ نے تو خیر کسی اور انداز میں اس کو بیان کیا ہے کہ جی ادھر ادھر کیوں بھٹک رہے ہو, آ جاؤ میرے پاس, میں نواز شریف تمہیں فارغ کر کے دیتا ہوں نا, آؤ ادھر, کیوں ادھر ادھر جا رہے ہو. تو وہ مریم نواز صاحبہ نے تو اس انداز میں بات کی ہے. اور لیکن آج جو فوکس تھا ان کا, وہ جو الفاظ ہیں ان کے, جس پر مطیع اللہ جان صاحب نے سوال بھی کیا, لیکن اس سوال کا جواب مریم نواز صاحبہ شاید دینا چاہتی تھیں, شاید نہیں دینا چاہتی تھیں, لیکن احسن اقبال صاحب نے اس میں جو انٹرپٹ کیا ایک لفظ کا, تو اسے پتہ چل گیا تھا کہ اس سوال کا جواب انہوں نے نہیں دینا. بات کی تھی مریم نواز صاحبہ سے, سوال ہوا تھا کہ جی جنرل فیض حمید صاحب کے جانے کے بعد کیا آئی ایس آئی کا جو ادارہ ہے وہ آپ کے خیال میں غیر جانبدار ہو گیا ہے یا غیر جانبدار کردار ادا کرے گا, آپ کو کوئی امید ہے ان سے؟ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ جو امید تو ضرور کر سکتی ہوں, لیکن جنرل فیض حمید صاحب نے جس طرح اپنی تباہی اور بربادی کی اور ادارے کو بدنام کیا, یہ انہوں نے خود کیا ہے. تو اس پر مطیع اللہ جان صاحب نے کہا کہ جی یہ صرف انہوں نے, یعنی سوال مطیع اللہ جان صاحب کا تھا کہ یہ صرف انہوں نے خود کیا یا پیچھے یعنی باقی بھی ادارہ ہوتا ہے نا, پورا ادارہ آرمی چیف, کیونکہ ایک وقت تو یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ آرمی چیف کا بھی نام لیتے تھے. جو گوجرانوالا کا پی ڈی ایم کا جلسہ 16 اکتوبر کا آپ کو یاد ہوگا, اس کے بعد پھر کوئٹہ کا جلسہ, تو نام تو انہوں نے تمام وہ جو 3-4 کرداروں کے لیے تھے. تو اس میں پس منظر میں مطیع اللہ جان صاحب نے صرف اتنا کہا کہ جی کیا وہ خود ہی اکیلے کیا تھا انہوں نے, تو اس پر انٹرپٹ کیا انہوں نے احسن اقبال صاحب نے, اور پھر اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں ہوا, ایک چھوٹا موٹا سوال ہوا اور پریس کانفرنس ختم ہو گئی. یعنی مریم نواز صاحبہ نے نہ صرف یہ بلکہ جو عدلیہ کا معاملہ تھا تو اس میں بھی انہوں نے کہا کہ جی عدلیہ کا احترام ہے, ہم عدلیہ کا بے حد احترام کرتے ہیں, عدلیہ کو بدنام نہیں کرنا چاہتے. جس طرح جنرل فیض نے اپنے ادارے کو بدنام کیا ہے, اسی طرح ثاقب نثار اور پاناما لیکس کے کچھ کرداروں نے, کچھ گروہ جو ان کا تھا, انہوں نے عدلیہ کے ادارے کو بدنام کیا ہے. تو ہم عدلیہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنا ان کو جواب دے کریں, یعنی ثاقب نثار کو بھی, جنرل فیض حمید کو بھی. اور ادارے داغدار نہیں ہیں, جواب دے یہ ہے, یہ ادارے داغدار نہیں ہیں. پھر آگے چل کر وہ کہتی ہیں کہ ہم ان معاملات کو ایک حد سے آگے لے کر نہیں جانا چاہتے. 3-4 کردار گروہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی 3-4 لوگ ہیں عدلیہ میں, اور پھر ادھر جنرل فیض حمید صاحب, ان لوگوں کے خلاف ان کے ادارے یا عدلیہ کارروائی کرے. بس یہ ہے ہماری ڈیمانڈ, ہم اس سے آگے معاملات کو نہیں لے کر جانا چاہتے. انہوں نے حد بتا دی ہے اپنی, اور پھر حد کے علاوہ جو پریس کانفرنس تھی اس میں کوئی حکومت کے خلاف کوئی بڑی تحریک کی بات نہیں ہوئی, کیونکہ ان کا فوکس جو تھا وہ اپنے اور اپنے والد صاحب کے مقدمات کے حق میں. یہ جو آڈیو بیان آیا ہے, اپنا آڈیو بیان کہہ رہا ہوں, آڈیو لیک ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب کی, اور بیان حلفی جو تازہ آیا ہے ان کا رانا شمیم صاحب کا, اور پھر انہوں نے شوکت عزیز صدیقی صاحب والا معاملہ بھی دوبارہ ریپیٹ کیا, اور ارشد ملک صاحب کا بھی. تو ان کا فوکس اپنے مقدمات تھا. یعنی آج مریم نواز صاحبہ یہ مدعا لے کر آئی تھی کہ جی ہم بے گناہ تھے, ہمیں ہمارے جو سزائیں ہیں وہ کل عدم کی جائیں, اور از خود نوٹس لے عدلیہ. اور اس میں انہوں نے یہ بتایا کہ جی ہماری حد یہ ہے, ہم اس حد سے آگے نہیں جانا چاہتے. اور 2-4 دلچسپ چیزیں ہیں جو ظاہر ہے کامن سینس کی بات تھی, اور وہ یہ کہ جی ثاقب نثار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری آواز نہیں ہے, پہلے کہا. پھر حکومت نے کہا کہ جی فواد چوہدری صاحب نے کہا کہ جی ثاقب نثار صاحب کی آواز ہے, لیکن ٹکڑے جوڑ کے کی گئی ہے. یعنی ثاقب نثار صاحب کا پورا کھوتا خوں میں ڈال دیا. وہ کہہ رہے ہیں میری آواز نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہیں آواز ان کی ہے, لیکن وہ جوڑ کے پیش کیا گیا. اس کے بعد پھر ایک آڈیو سرکاری ٹی وی چینل, ایک جو ہے سرکاری ہوتے ہیں نا چینل, مطلب 2-3 چینل سرکاری ہیں, جن کو بلکہ وہ ایک سرکاری پی ٹی وی 2 ہی کہہ لیں نا. احمد نورانی صاحب نے کہا ہے ان کو کہ جی آپ ARY جو ہے نا, وہ جو دعویٰ کر رہا ہے میرے خلاف, پاکستان میں جو براڈ کاسٹ کر رہا ہے, چیزیں نشر کر رہا ہے, وہ چیزیں لندن والی اپنی بیم پر بھی نشر کر دیں نا, تو پھر تاکہ میں وہاں پر ان کو مقدمہ کروں. میں بھی آج کل کنگلا چل رہا ہوں, تو مجھے بھی 2-4 روپے مل جائیں, کیونکہ ARY 2-3 کیس وہاں پر ہار چکا ہوا ہے. بلکہ ARY اور سما نے پچھلے دنوں تو یہ ہوا تھا کہ وہ ایک لاڑکانہ کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے لندن میں ایک پروٹیسٹ کیا تھا, تو ان کو یہ دکھایا گیا تھا کہ یہ انڈین ہیں, جو اپنا انڈین شہری ہیں, یہ وہاں پر پاکستان کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں. وہ لاڑکانہ کا ڈاکٹر تھا, انہوں نے جا کر مقدمہ کیا, پھر ان سے بھی انہوں نے معافی مانگی. تو اور پھر شہباز شریف صاحب کا مقدمہ اور اسحاق ڈار صاحب کے مقدمات جو ان کو لینے کے دینے پڑ گئے
خاص طور پر اسحاق ڈار والے معاملے میں، اور کچھ اور بھی جرمانے ان کو ہوئے ہیں، ایک اور معاملہ تھا ARY کو جرمانے ہوئے میر شکیل کے معاملے میں۔ اسی پس منظر میں انہوں نے کہا تھا نورانی صاحب نے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ آپ لندن میں نشر کریں تاکہ میں بھی ذرا اپنا کنگلاپن ختم کر سکوں، یعنی آپ کے اوپر جاؤں وہاں کی کورٹ میں اور وہاں سے آپ سے کیس جیت کر وہاں سے آپ کو ہرجانہ جو ہے وہ لے کر آؤں۔ تو وہ انہوں نے کہا، لیکن مریم نواز صاحبہ نے آج ثاقب نثار صاحب کو کہا، یعنی ایک اعتماد ہوتا ہے نا کہ پورا، اس اعتماد کو بڑھاوا دے رہا ہے حکومت کا کردار اور ثاقب نثار صاحب کا کردار، یعنی وہ اعتماد زیادہ بڑھتا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آڈیوز جو ہیں وہ اوریجنل ہیں، اس کا فرانزک ہوا ہے۔ اب اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ سما ٹی وی پر یا ARY پر اس کے اگینسٹ کوئی اور مزید آڈیوز پیش کریں، کاؤنٹر آڈیوز پیش کریں یا کاؤنٹر ویڈیوز پیش کریں۔ اس کا سیدھا حل ہے کہ ایک فریق کہہ رہا ہے کہ جی یہ ایک ادارہ ہے، انہوں نے نشر کیا ہے، پبلک کیا ہے، اپنا ویب سائٹس پہ رکھا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی یہ ثاقب نثار صاحب ہیں۔ ثاقب نثار صاحب کہہ رہے ہیں میں نہیں ہوں، حکومت کہہ رہی ہے ثاقب نثار صاحب نہیں ہے۔ اس کا سیدھا طریقہ میں نے بھی پہلے دن گزارش کی تھی کہ بھائی امریکہ میں انہوں نے کیا ہے، وہاں بیٹھے ہوئے، وہاں جا کر ان کو سو کریں، اور وہاں پہ تو دنوں میں انصاف ملتا ہے۔ مریم نواز صاحب ابھی یہی کہہ رہی ہے کہ ثاقب نثار صاحب بجائے ادھر ادھر بھٹکنے کی، وہ کہہ رہے ہیں میں پاگل ہوں کہ عدالتوں کے چکر کاٹوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی پھر نواز شریف صاحب 3 بار کے وزیر اعظم تھے، تو کیا وہ پاگل تھے کہ وہ اپنے پورے خاندان سمیت، اپنی بیٹی سمیت اور سب لوگوں اپنا پارٹی پوری کی پوری پارٹی سمیت عدالتوں کے چکر کاٹتے رہے؟ بات تو ٹھیک ہے بھائی، آپ بے شک آپ جج رہ چکے ہیں، ایشو یہ ہے کہ آپ کے اوپر ایک بہت بڑا الزام آیا ہے عدالت کو اپنے منصب کا وقار مجروح کرنے کا، دباؤ میں آ کر سزا دینے کا۔ آپ کی آواز میں ایک آڈیو اپنا لیک ہوئی ہے جس میں لگ رہا ہے کہ آپ کی آواز ہے، تو سادہ طریقہ ہے کہ جی آپ اس میں جا کر عدالت میں کریں، اس کو اپنا چیلنج کریں۔ تو حکومت عمران خان صاحب کی حکومت اجلاس تو بلا رہی ہے کہ جی اس کا کاؤنٹر کیا دیں؟ کاؤنٹر یہ دیں کہ مسلم لیگ نون بھی یہ کرتی رہی ہے۔ بالکل مسلم لیگ نون یہ کرتی رہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ مریم نواز صاحبہ نے پلی لی ہے اپنی جس میں انہوں نے کہا ہے وہ اپنا متفرق درخواستوں میں کہ جس طرح بے نظیر بھٹو شہید کو ریلیف ملا تھا آڈیو اسکینڈل آنے کے بعد، آڈیو ٹیپ آنے کے بعد، اس طرح مجھے بھی دیا جائے، ہمیں بھی ریلیف دیا جائے۔ تو وہ ایک تاریخ ہے مسلم لیگ نون کی۔ لیکن اگر حکومت، میں نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ حکومت جو ہے وہ پتہ نہیں کیوں آ گئی ثاقب نثار صاحب کے اس میں حق میں، نہیں آنا چاہیے تھا حکومت کو۔ حکومت تو معاملے کو اور متنازع بنا رہی ہے، تو حکومت جو ہے وہ اس معاملے کو لے کر آگے آ گئی، تو مریم نواز اپنا دفاع میں آ گئی ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس سے تو معاملہ مشکوک ہو رہا ہے، ہمارے پاس 5 گواہیاں ہیں، ان گواہیوں جن کے خلاف گواہیاں ہیں وہ چپ ہیں، یا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہم نہیں ہیں، اور ان کا جواب جب حکومت دے گی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس پورا وہ جو ایک پروجیکٹ عمران خان تھا نا، اس کا پورا کا پورا بینیفیشری عمران خان صاحب تھے، یعنی نواز شریف کے خلاف پنامہ آیا، بینیفیشری عمران خان، نواز شریف کو سزا ہوئی، بینیفیشری عمران خان، 2018 کے انتخابات، تو ساری چیزیں۔ اور اس میں ظاہر ہے مریم نواز صاحبہ نے اپنی ایک لائن بتا دی ہے کہ جی میرا کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں ہے۔ وہ جو پچھلے کافی دنوں سے کنفیوژن تھی نا کہ چل کیا رہا ہے، ایک حد تک مسلم لیگ نون چلی گئی تھی، نواز شریف صاحب چلے گئے تھے، اس کے بعد پھر یہ تاثر آیا کہ صفا ایک نہیں رہا، اس کے بعد یہ تاثر آیا کہ جو جنرل فیض حمید صاحب ہیں وہ تو عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں، لیکن آرمی چیف عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے، یا ادارہ عمران خان صاحب کے ساتھ نہیں ہے ان دنوں، ان حالات میں جس طرح ملک چل رہا ہے، جس طرح ملک کو عمران خان صاحب نے تباہ و برباد کر دیا ہوا ہے، تو وہ ادارہ ان کے ساتھ نہیں ہے۔ تو مریم نواز صاحبہ اس پورا کا پورا ان کی جو حالات ہیں، جو حالات کا تجزیہ کیا جا رہا ہے، اس کے اکارڈنگلی مریم نواز صاحبہ نے آج پریس کانفرنس کی ہے کہ جی ہم ادارے کے خلاف نہیں ہیں، ہم نے کسی اور کو ہم الزام ہی نہیں دے رہے، ہمارا الزام فوج میں سے جنرل فیض حمید صاحب پر ہے، ہمارے جواب دہ وہ ہیں، اور عدلیہ میں سے انہوں نے باقی نام بھی لیے ہیں، ظاہر ہے کھوسہ صاحب کا بھی نام لیا اور ثاقب نثار صاحب کا بھی، لیکن بطور عدلیہ وہ کہہ رہے ہیں جی ہمارا اس میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، نہ ہم لڑنا چاہ رہے ہیں، لہٰذا یہ جو عدلیہ ان کرداروں کو بلائے، ان سے حلف لے، اور حلف لے کر ہمارے حق میں ثبوت آ گئے تو ہمیں ریلیف دے۔ تو یہ سادہ سا ایک معاملہ جو ہے وہ مریم نواز صاحب نے بالکل کھول کے سمپلی رکھ دیا کہ کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں ہے، ہمیں انصاف دے دیں، ہم چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے بعد پھر چپ کر کے ظاہر ہے جب انصاف ملے گا تو پھر اپنی سیاست تو اور کوئی کرے گا نا۔ نواز شریف صاحب تاحیات نااہل ہیں تو ان کی اہلیت بحال ہو جائے گی، مریم نواز صاحبہ 7 سال کے لیے نااہل ہیں، ان کی اہلیت بحال ہو جائے گی، تو وہ اپنی پالیٹکس تو کریں گے، لیکن وہ اپنی حد انہوں نے بتا دی ہے کہ ہمارے کسی کے ساتھ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، یہ ٹارگیٹ ہیں، ان ٹارگیٹس کو بلائیں عدالتوں میں،
اور ان سے ان کی جواب دہی لیں کہ انہوں نے یہ کیوں کیا، کس کے کہنے پہ کیا. پھر اس میں جو گواہی شوکت عزیز کی، رانا شمیم صاحب کی اور دوسروں کی وہ بھی مانگ رہی ہیں. تو سادہ سادہ مریم نواز صاحبہ نے آج اپنا مدعا رکھ دیا ہے، اور اب دیکھیں عدالت اس کا سو موٹو لیتی ہے کہ نہیں. لیکن اگر نہیں لیتی تو مریم نواز صاحبہ نے کہا کہ اس کے بعد پھر ہم عدالت میں یہ لے کر جائیں گے متفرق درخواست کے ذریعے. جنرل فیض حمید کو تو فریق اور شوکت صدیقی کو تو فریق بنانے کی مریم نواز نے درخواست کی ہے، لیکن اب ثاقب نثار والا معاملہ اور دیگر معاملات جو ہیں اس پر وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر عدالت سو موٹو نہیں لیتی تو پھر ہم اس کو لے کر جائیں گے خود عدالت میں. تو ٹارگیٹڈ ہے مریم نواز صاحبہ اس وقت، اور وہ نہیں پیچھا چھوڑنا چاہ رہی جنرل فیض حمید صاحب کا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.